بہت ہی اہم ترین سوال ایک ساتھی نے یہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے کام کرتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں کہ گناہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں، تو کیا گناہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کو قدرت، طاقت اور قوت اور پاور، اختیارات یہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ ہی کے عطا کی ہوئی قدرت اور طاقت کے ذریعے انسان اور دیگر حیوانات کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، غرض یہ کہ ہر کام انجام دیتے ہیں۔ انسانوں کی آزمائش اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر عجیب رکھی ہے کہ گناہوں کے کاموں کے کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی، اور اس میں انسانوں کے لیے آزمائش ہے۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں اللہ کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی ہم تمہیں شر اور خیر دونوں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ فقر کے ذریعے بھی، تنگ دستی کے ذریعے بندہ آزمایا جاتا ہے، غنا اور مالداری کے ذریعے بندہ آزمایا جاتا ہے، تندرستی کے ذریعے بھی بندہ آزمایا جاتا ہے اور بیماری کے ذریعے بھی بندہ آزمایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے بندے کو آزماتا ہے۔ اگر یہ اختیارات اللہ تعالی عطا نہ فرماتا تو پھر آزمائش بھی کیسی ہو سکتی تھی؟ آزمائش کے لیے ضروری تھا کہ اللہ رب العزت اختیارات اور قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی انسان سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، شراب پیتا ہے، ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، روزے چھوڑتا ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، حج فرض ہونے کے بعد بھی کوئی مانع موجود نہ ہونے کے بعد بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، اور بلکہ کہہ لیجئے کہ بدکاری اور عیاشی میں مبتلا ہے، تو جو بھی گناہ کا کام وہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے وہ گناہ کے کام انجام نہیں دے رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے بندے کو مجبور محض نہیں بنایا ہے، کسی پتھر کی طرح نہیں ہے کہ پتھر کو جہاں ڈال دیا بس وہیں پر پڑا ہوا ہے، جب تک اس کو اٹھایا نہ جائے تب تک وہ وہاں سے ہٹے نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اب وہ ان اختیارات کو کہاں خرچ کرتا ہے، وہ پاور کہاں استعمال کرتا ہے، یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ نیک کاموں میں اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ اجر و ثواب کا حقدار بنتا ہے، اور اگر وہ گناہ کے کاموں میں ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو یقیناً پھر وہ گناہ کا حقدار بنے گا اور جہنم کا مستحق بنتا چلا جائے گا۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر گورنمنٹ پولیس والوں کو، تھاندار کو اور ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی کو اختیارات اور پاور دیا کرتے ہیں تاکہ ان اختیارات کے ذریعے، ان پاور کے ذریعے عدل و انصاف قائم کیا جائے، لوگوں کے درمیان میں سیوا کی جائے، خدمت کی جائے، حالات کو سازگار رکھا جائے، حالات کو بگڑنے سے، فسادات سے بچایا جائے، حفاظت کی جائے۔ اب اگر یہ ڈپارٹمنٹ اپنے ملے ہوئے پاور کا صحیح استعمال کرتا ہے، عدل و انصاف قائم کرتا ہے، قائم رکھتا ہے، امن و امان کو بحال رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف یہ تنخواہ کے یہ حقدار نہیں ہوں گے
بلکہ مزید انعام، اعزاز اور تمغوں کے اور پروموشن کے حقدار بنیں گے۔ اور اس کے برخلاف اگر یہی ڈپارٹمنٹ اگر اپنے پاور کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے اور مزید ظلم و ستم کرتا ہے، تو یقیناً حکومت اس سے ناراض ہوگی۔ اور اب اگر یہ ڈپارٹمنٹ یوں کہے کہ آپ ہی نے ہم کو طاقت اور پاور دیے تھے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، گویا یہ جو کچھ ظلم ہم کر رہے ہیں یہ آپ کی مرضی سے کر رہے ہیں، تو یقیناً ان سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے پھر؟ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی کمپنی نے چاقو چھری کو بنایا اور کوئی انسان اسی چاقو چھری سے مرڈر کرے یا اپنے ہی ہاتھ کی نس کاٹ لے، خودکشی کر لے، اب یوں کہے کہ یہ جو چاقو چھری کے ذریعے پاور ہمیں دیا گیا گویا اس میں کمپنی کی مرضی شامل تھی، کمپنی نے گویا یہ چیز ہم کو دی تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یقیناً یہ غلط فہمی ہوگی اور یقیناً یہ اس چیز کا غلط استعمال ہوگا۔ اس میں اس کمپنی کا قصور نہیں بلکہ قصور اس انسان کا جس نے اس کو غلط استعمال کیا۔ یہی حال انسانوں کا ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت کو اگر وہ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس میں ان کا خود کا اپنا قصور ہے، وہ اللہ کی مرضی کو قصوروار نہیں قرار دے سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فہم سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمانی حلاوت عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ ضرور اسے ذکر کریں کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔